بهترین انداز سره خپل نطخواني کوي. زما محترمو نطخواني دا صرف د دې زمانې د علماء کرامو یا دې زمانې د شعراو د نطخوانانو ایجاد نه ده، بلکې دا نطخواني دا د نبي علیه الصلاة والسلام د زمانې نه جاري وساري ده. زما محترمو تاسو مدینې والا ټولو ته سوچ وکئ چې کله مدینې کې نطخواني والا محفل لګېدلی و، حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نطخواني وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام د نطخواني واورېده، هغه نه بعد کې بطور انعام خپل چادر ایر کړو. زما محترمو دې نه دا معلومه شوله چې نعت ویل دا د صحابي سنت ده او نعت اورېدل دا د نبي سنت ده. دینا علاوه زما محترمو نوره نطخواني به هم کېږي. اوس د دغې مدرسې حافظ نوید احمد صاحب ته درخواست کوم چې هغوی راشي مختصرا خپل خیالاتو اظهار وکړي. حافظ نوید احمد صاحب. او دین علاوه زما محترمو څومره علماء کرام دي چې هغوی ماس کې ناست دي، یا دین علاوه څومره د کري علاقې والا مشران دي هغوی د مخ ته راشي. ځای خالي ده، نورو کسانو ته به ځای وشي او دی په مخ ته راشي. ډېر د ماشاءالله د جامه غوښتي دی کنه د مخه کولا شو دا ټول څنګه دالې غلا راشه نه بنو کې لو د حرکت کې شاوه دا کسان دالې نه نه دالې کوي بار کسان لړدي لو د شاوه تکلیف کوي مې بنو کې نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. ہر طرف تیرگی تیناتی روشنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو سب کو ملی روشنی. اسوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعریف ہے، روشنی 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 روشنی. خلقت اولین خاتم المرسلین، خلقت اولین خاتم المرسلین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجلی کے رنگ آخری روشنی. ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، آدمی کو ملے علم کی روشنی. محترم اساتذہ کرام اور میرے گلشن انور غیور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے مقام علم. سامعین محترم، علم اسلام کی بنیاد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون قرار دیا ہے. یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر حقائق و معارف کے زماریہ ہوئی. چنانچہ پہلے وحی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی علم کی متعلق تھی. ارشاد خداوندی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا.
خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائے جن کا اس کو علم نہ تھا. سامعین مکرم، اسلام نے پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے افراد کے درمیان خد فاصل گنچے ہے. اسلام علم رکھنے والے افراد کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور العالم کو درجات کو بلند کرتا ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو بالا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ میں علم آیا تو ابقوا الناس بن گئے. ابی بن کعب رضی اللہ میں علم آیا تو اقرأ الناس بن گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ میں علم آیا تو امام المفسرین بن گئے. حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ میں علم آیا تو امام المجتہدین بن گئے. امام ابو یوسف رحمت اللہ میں علم آیا تو قاضی القضاء بن گئے. امام بخاری رحمت اللہ میں علم آیا تو امام المحدثین بن گئے. علامہ گنگوہی رحمت اللہ میں علم آیا تو فقیہ الامت بن گئے. مولانا سلیم النحان رحمت اللہ میں علم آیا تو شیخ الحدیث بن گئے. العرض علم جس نے اندر آتا گیا وہ چمکتا دمکتا مہکتا گیا. ایک اللہ والے کا مقولہ ہے جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے. معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو کیونکہ لوجہ اللہ علم کی تعلیم حیثیت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرات تسبیح ہے، علم کی تلاش جہاد ہے. علم کو علم سکھانا صدقہ ہے. مستحقوں میں علم خرچ کرنا تقریب ہے. علم حلال و حرام کا نشان ہے. دنیا و آخرت میں روشنی کا ستون ہے. تنہائی میں مونس اور پردیس میں رفیق ہے. خلوت میں ندیم ہے. راحت و مصیبت کو بنانے والا ہے. دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں میں زینت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. حاضرین مجلس، میری بات سن لیجئے، دلوں میں بٹھا لیجئے کہ علم کے بغیر اسلامی دنیا کی قیادت، مسلم ممالک کی نظامت، خلفائے راشدین کی طرز پر سیاست، عدل و انصاف کا قیام، قرآنی نظام کا قیام مشکل ہی بلکہ ناممکن ہے. میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم. بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے ہے خالی. لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی. سرسبز جو اشجار ہے وہ رکھتے ہیں پھل بھی. وما علینا الا البلاغ والسلام.